الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ حضرات علماء کرام، گرامی قدر برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے ملک عزیز پاکستان کے نامور دینی ادارہ جامعہ باب العلوم کے سالانہ تکمیل بخاری شریف اور طلباء عزیز کو دستار بندی کرانے کے لیے یہ آج کا اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ ملک بھر کے حضرات علماء کرام، خطباء اعظام، محدثین تشریف لا کر وہ آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے وقت پر اظہار خیال کریں گے۔ جامعہ کے حضرات کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جتنے مہمان آئیں ان تمام تر مہمانوں کو ان کے مقام اور منصب کے مطابق وقت دیا جائے، جبکہ تشریف لانے والے مہمانان گرامی کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ کوئی چاہتا ہے میرا ابتدا میں بیان ہو جائے، اور بعض حضرات ان کی اپنی مصروفیات کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ مجھے بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے کہ آپ حضرات کا یہ پروگرام جس میں بہت سارے مہمانوں نے تشریف لانا ہے، میری عادت اور مزاج نہیں کہ میرے بیان کی وجہ سے کسی خطیب اور مقرر کا وقت مارا جائے، یا یہ کہ میری وجہ کر کے ادارہ کے حضرات کو کسی بھی قسم کی کوئی زحمت ہو۔ یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، میں بلا تکلف بغیر کسی قسم کے اعلان کے بیٹھ گیا ہوں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ چند منٹوں میں ایک دو باتیں کہہ کر آپ حضرات سے اجازت لیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ حضرات کا یہ اجلاس انشاءاللہ بڑی آب و تاب، خیر اور برکت کے ساتھ جاری ساری رہے گا۔ صرف جامعہ باب العلوم نہیں، ہمارے ملک عزیز پاکستان میں ہمارے مسلک کے جتنی ادارے ہیں ان اداروں کا مادر علمی دارالعلوم دیوبند ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کے حوالے سے آج اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم دین تھے۔ بڑی مشکل کے ساتھ انہوں نے کل 45 سال عمر پائی، اور اس 45 سال کی عمر میں پورے اس خطے میں حق تعالی شانہ نے آپ کو جو علمی تفوق نصیب کیا تھا،
میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ جس وقت اس متحدہ ہندوستان پر انگریز برسر اقتدار آیا، انگریز نے اس ملک میں جہاں اپنی پالیسی، اپنی فوج، اپنی حکومت، اپنا سکہ، اپنا قانون نافذ کیا، وہاں ہندوستان میں برطانیہ سے ایک بہت بڑی فوج پادریوں کی بھی لے کر آیا تھا۔ بمبئی سے لے کر کراچی، کراچی سے لے کر کلکتہ، کلکتہ سے لے کر دہلی، دہلی سے لے کر کوئٹہ، اس پورے خطے میں جگہ جگہ وہ پادری صاحبان جلسے منعقد کرتے تھے۔ اتنی اسلام کے خلاف اشتعال انگیز گفتگو کرتے، مناظروں کے چیلنج کرتے، قرآن مجید پر اعتراض کرتے، علماء کو مناظرے مقابلے کے لیے بلاتے کہ یہاں کے مسلمانوں کا انہوں نے جینا دو بھر کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، اس وقت 3 عالم دین ایسے تھے، ایک حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی، ایک مولانا سید آل حسن اور ایک حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ یہ اپنے زمانے میں اس خطہ کے علم الکلام کے اس وقت امام مانے جاتے تھے۔ ان حضرات نے باہمی طے کر لیا کہ بائبل میں جتنی تحریفات ہیں اس کی نشاندہی تو مولانا رحمت اللہ کرانوی کریں گے، اسلام پر جتنے اعتراضات تحریری طور پر مسیحوں نے کیے ہیں ان سب کے جوابات حضرت مولانا آل حسن لکھیں گے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اعتراضات کے جواب انہوں نے دینے ہیں، مسیحوں پر اعتراض مولانا رحمت اللہ نے کرنے ہیں، تو ایک میدان مناظرے کا باقی رہ گیا، وہ میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، شاہ جہان پور میں ایک بہت بڑا جلسہ منعقد ہوا، اس جلسے کا نام رکھا گیا جلسہ میلہ خدا شناسی۔ اس میلہ خدا شناسی میں یہ کون ہے؟ مول صاحب فون کر رہے ہیں، بھائی میاں خیال رکھیں بھائی۔ میرے بھائیوں، اس میلہ خدا شناسی میں ہندو آتے، اپنے مذہب کی بات کرتے، اسلام پر اعتراض کرتے، مسیحی دوست آتے، وہ اپنے مذہب کی بات کرتے، اسلام پر اعتراض کرتے، آریہ آتے، وہ اپنے مذہب کی بات بھی کرتے، اسلام پر بھی اعتراض کرتے۔ غرض ہے کہ عیسائی ہوں، ہندو، آریہ سماج، کوئی اسلام کی دشمنی ان سب میں قدر مشترک تھی۔ ان سب کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ اس جلسے میں سوامی دیانند ایک بہت بڑا ان کا مذہبی رہنما تھا، جو انتہائی منہ پھٹ اور اسلام کے خلاف اعتراض کرنے میں ید طولہ رکھتا تھا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے ایک آدھ مجلس میں اس نے حضرت کے علم کا جب پرتاؤ دیکھا، آپ چھوٹے قد کے تھے،
انتہائی مرنجا مرنج دھان پان قسم کے انسان، لیکن ان کے علم کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ اپنے علم کا پاؤں کسی پہاڑ پر رکھ دیتے تھے تو اسے بھی پسینہ آ جاتا تھا۔ اتنے بڑے عالم میرے بھائیوں، اس پادری نے وہاں پر شکست کھانے کے بعد راتوں رات وہاں سے دوڑ لگائی، مختلف جگہوں پہ پھرتا پھراتا ضلع جلندھر بمقام رڑکی، وہاں پر ایک جلسہ تھا، وہ وہاں پہنچا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سادہ کھدر کا لباس پہنے ہوئے، ہاتھ میں ڈنڈا، اکیلے کلم کلا وہاں پر آئے۔ اس نے جس وقت اسلام اور اہل اسلام کو چیلنج دینے شروع کیے، حضرت مولانا سٹیج کی طرف بڑھے اور انہیں کہا کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اپنی درگت شاہ جہان پور میں دیکھ چکا تھا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر جب نظر پڑی، اس نے تقریر بند کر دی۔ مولانا نے کہا کہ میاں تم چیلنج دے رہے تھے، میں مناظرہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی کہ حضرت کل مناظرے کی شرائط طے کریں گے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کوئی شرائط نہیں، میں بغیر شرائط کے، میری طرف سے کوئی شرط نہیں، تمہاری طرف سے جتنی شرطیں ہیں میں منظور کرتا ہوں، مناظرہ شروع کرو۔ اس نے کہا جی نہیں میں تھکا ہوا ہوں کل۔ چنانچہ اگلے دن کی تاریخ طے ہوئی، مولانا اپنی رہائش گاہ پر گئے، وہ اپنے ہاں۔ رات کو اس نے حضرت مولانا کے پاس پیغام بھیجا کہ حضرت مناظرہ اس شرط پر ہوگا کہ آپ مناظرہ گاہ میں مجھے اللہ رب العزت کی زیارت کرائیں گے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی یہ شرط سن کے فرمایا کہ بہت اچھا، اگر یہ شوق ہے تو میں تمہارا یہ شوق بھی پورا کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، جب یہ پیغام پہنچا مولانا محمد قاسم نانوتوی کا کہ وہ یہ شرط ماننے کے لیے بھی تیار، جتنے اس کے شاگرد تھے ان سب نے اسے انگیخت کیا کہ تم نے ایسی شرط لگائی ہے کہ جو مولوی صاحب پوری نہیں کر سکیں گے، بغیر مناظرہ کے میدان آپ کے ہاتھ میں رہے گا، آپ فاتح کہلائیں گے، مولوی صاحب منہ نہیں دکھا پائیں گے، اس لیے اب دیر کاہے کو، تیاری کرو، چلتے ہیں۔ اس پادری نے آگے سے کہہ دیا کہ میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا شریف آدمی تم نے شرط لگائی، اتنی بڑی شرط انہوں نے مان لی اور وہ پوری نہیں کر سکیں گے، تم خواہ مخواہ ایک جیتا جتایا میدان چھوڑ رہے ہو۔ آگے سے اس نے جواب دیا کہ تم اس مولوی صاحب کو نہیں جانتے، میں ان مولوی صاحب کو بھی جانتا ہوں، ان کے علم اور تقوی کو بھی جانتا ہوں۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ میں خدا دکھاتا ہوں تو یہ دکھا دے گا۔ میرے بھائیوں، دکھانا نہ دکھانا، یہ موقع آتا یا نہ آتا یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس پادری کا بھی مولانا محمد قاسم نانوتوی کے متعلق یہ خیال تھا کہ یہ اللہ کا بندہ جو کہے گا اس کا خدا اس کی بات کو مان لے گا۔ میرے بھائیوں، دوسرا واقعہ،
حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے علم و فضل کی دھاک کا یہ عالم تھا، آپ جہاں کہیں تشریف لے جاتے تمام تر علماء کرام کی گردنیں آپ کے احترام کے اندر جھک جاتی۔ آج حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بیٹھے، اسی محلے کے بعد بد عقیدہ لوگوں نے آپس کے اندر طے کیا کہ مولوی صاحب جہاں جاتے ہیں ان کے علم کے جھنڈے بلند ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا مذاق کیا جائے کہ آج کے بعد یہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا کہ ہم تمہیں نہلا دھلا کے زندہ آدمی کو کفن پہناتے ہیں، ایک چارپائی پر لٹا کر تمہارا جنازہ بنا کر لے جائیں گے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی کو کہیں گے کہ جنازہ پڑھائیں، وہ آ کر اللہ اکبر کہیں، آپ چپ رہیں۔ جب وہ دوسری تکبیر کہیں، آپ نے اٹھ کے کفن پھاڑ کے دوڑ لگا دینی ہے ننگے بدن۔ ایسا مذاق بن جائے گا کہ یہ مولوی صاحب کسی کو منہ دکھلانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک جوان کو تیار کیا، اس کے کپڑے اتارے، پھٹے پہ ڈالا، نہلایا دھلایا، زندہ آدمی کو کفن پہنایا، چارپائی پر رکھا، جنازہ اٹھایا، اندر لے آئے۔ اس زمانے میں حدیث شریف نہیں، ابتدائی تفسیر المنطق کی کتاب پڑھنے والے بھی طالب علم بغیر وضو کے کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ وہ آدمی آئے، یہاں جنازہ رکھا، وہاں مولانا محمد قاسم نانوتوی پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس گئے کہ حضرت جنازہ آیا ہے، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت مولانا نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا، تمہیں اس کام کے لیے اور کوئی مولوی نہیں ملا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، یہ بات نہیں، آپ جنازہ پڑھائیں گے، برکت ہوگی، ہمارا مردہ بخشا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا۔ سبق پڑھانا بند کیا، طلباء سمیت اٹھے، جنازے پر آئے، صفیں بنی، آپ آگے کھڑے ہوئے، فرمایا کہ اس مردے کا وارث کون ہے؟ اب وارث تو تھا کوئی نہیں، وہ تو سارے شتونگڑا پارٹی تھی جو مذاق کر رہے تھے، ڈرامہ۔ اس کے اوباش نوجوان ساتھی، ان میں سے جھوٹے سچے دو آگے نکلے، انہوں نے کہا جی ہم اس کے وارث ہیں۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا میاں اجازت ہے جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا جی حضرت پڑھا دیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا جی حضرت پڑھا دیں۔ آپ نے تیسری دفعہ کہا سوچ لو، میں تم سے کہہ رہا ہوں جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا جی حضرت پڑھا دیں۔ جب تیسری دفعہ انہوں نے کہا پڑھا دیں، حضرت نے اللہ اکبر کہا، پوری جماعت نے نیت باندھی، جنازہ شروع ہوا۔ پہلی تکبیر کہی، مردہ نہیں اٹھا۔ دوسری تکبیر کہی، مردہ نہیں اٹھا۔ تیسری تکبیر کہی، مردہ نہیں اٹھا۔ چوتھی تکبیر کہی، مردہ نہیں اٹھا۔ پانچویں تکبیر کہی، مردہ نہیں اٹھا۔ پانچویں تکبیر پر آپ بدکے نہیں، میں اگلی بات سنا کے اسے بھی حل کرتا ہوں۔ اب جب حضرت نے سلام پھیرا، وہ پیچھے جتنے ڈرامے باز کھڑے تھے وہ تو اس انتظار میں تھے کہ یہ جنازے کے درمیان میں اٹھے گا، مذاق بن جائے گا۔
اب وہ بیچارے بول نہیں سکتے، جنازہ ہو رہا، ادھر سلام پھرا، انہیں آزادی ملی، دوڑ لگائی، آئے اس کے چارپائی کے قریب، کسی نے چارپائی کو ٹھڈا مارا، کسی نے ہلایا، کسی نے پکڑا، کسی نے کپڑے کو کھینچا، کسی نے سر کی طرف سے، کسی نے پاؤں کی طرف سے، اور زور کے ساتھ مردے کو جھنجھولا دے کے کہہ رہے ہیں کہ پگلے اب کے بھی اٹھ کے دوڑ لگا دے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی مسکرائے، جوتی بھی پہنی اور ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ یہ اب اس دن اٹھے گا جس دن سارے اٹھیں گے، اس سے پہلے یہ نہیں اٹھ سکتا۔ اب وہ آئے تو مذاق کرنے کے لیے تھے، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، ان کی چیخیں نکل گئیں۔ میرے بھائیوں، جس وقت کلاس میں جا کر بیٹھے، ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت آج آپ نے 5 تکبیریں پڑھی۔ حضرت نے فرمایا نہیں 4۔ اس نے کہا نہیں حضرت آپ نے 5 پڑھی تھیں۔ فرمایا نہیں بھائی 4۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا کہ شاید مجھے غلطی لگی، استاد صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ طالب علم بڑے حضرت ہوتے ہیں، کتاب سامنے کر کے اس طرح اشارہ کیا، اسے یقین دلایا کہ 5۔ اس نے پھر زور سے کہا کہ نہیں حضرت 5 تکبیریں پڑھی تھی۔ حضرت مسکرائے، فرمایا میاں ایک تکبیر اس پر پڑھی تھی، 4 اس کے لیے پڑھی تھی۔ پہلی تکبیر پڑھ کے میں نے جنازے کے قابل کیا، 4 تکبیریں پڑھ کے جنازہ پڑھا دیا، جنازہ میں نے 4 تکبیروں کا ہی پڑھایا۔ میرے بھائیوں، میں اس واقعہ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی گرامی قدر روحانی شخصیات ان حضرات نے، مولانا رحمت اللہ کرانوی، مولانا آل حسن، مولانا محمد قاسم نانوتوی، انگریز کے بڑھتے ہوئے پادریوں کے اس سیلاب کے سامنے اس خطے میں بند باندھا۔ میرے بھائیوں، آج آپ حضرات جس جامعہ میں تشریف لائے، اس جامعہ کے تمام تر فضلاء اور اساتذہ، اس جامعہ کے بزرگ اور خرد، چھوٹے اور بڑے، ہم سب کا تعلق اسی خانوادے کے ساتھ ہے، اسی مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ہے، جس کے بانی مبانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے۔ صرف جامعہ باب العلوم نہیں، آپ کے قرب و جوار کے دیگر دینی مدارس نہیں، پورے اس خطے کے مدارس ان دنوں میں ہندوستان کے، پاکستان بلکہ بر صغیر کے تمام تر دینی مدارس کے انہی دنوں جلسے ہوتے ہیں، اور انہی جلسوں میں سے ایک جلسہ آج آپ حضرات کے باب العلوم کا ہے، جس کی ابھی باضابطہ کارروائی شروع ہوا چاہتی ہے۔ میرا وعد ختم ہوا، میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی، ایک بات آخری عرض کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ سن 1974 کی تحریک ختم نبوت میں جناب بھٹو صاحب نے جس وقت قادیانی جماعت کو اجازت دی کہ آپ قومی اسمبلی میں آ کر اپنا موقف بیان کریں، تب قادیانی جماعت کے چیف گرو مرزا ناصر احمد پر 11 دن، لاہوری گروپ پر 2 دن جرا ہوئی۔ اس کے بعد اسمبلی کے ممبران کی گفتگو اور تقاریر شروع ہوئیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اس کے بعد اٹارنی جنرل نے بحث کو سمیٹا، درمیان میں چھٹیاں بھی ہوتی رہیں، یہ 2.5-3 مہینے تک، 2-2.5 مہینے تک یہ کارروائی چلتی رہی۔
گورنمنٹ نے اعلان کر رکھا تھا کہ 7 ستمبر کو ہم قادیانی مسئلے سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ آج 6 ستمبر کی شام ہے، کل صبح 7 ستمبر ہوگی۔ حضرت جناب مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد، ان 3 حضرات کو جناب بھٹو صاحب نے بلایا۔ گورنمنٹ کی طرف سے مولانا کوثر نیازی، عبدالحفیظ پیرزادہ، افضل چیمہ، وفاقی لا سیکٹری، 4 آدمی گورنمنٹ کی طرف سے، 3 آدمی ہماری طرف سے۔ مذاکرات شروع ہوئے۔ بھٹو نے کہا کہ قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی بابت 6 قراردادیں جمع ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک مسئلے پر ایک قرارداد منظور ہوگی، مسئلہ ایک قراردادیں 6 کی 6 منظور نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے 5 قراردادوں کو مسترد کیا تو قراردادوں کے محرکین اس پر احتجاج بھی کر سکتے ہیں، بائیکاٹ بھی۔ 2.5-3 مہینے خوش اسلوبی کے ساتھ قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلہ زیر بحث رہا۔ فیصلے کے دن اگر وہ اختلاف کا شکار ہو جائے، پوری دنیا میں پاکستان کے متعلق کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ مفتی صاحب، میری رائے یہ ہے کہ یہ 6 کی 6 قراردادیں واپس لے لی جائیں۔ آج آپ ہم بیٹھ کر گورنمنٹ اپوزیشن نئی قرارداد مرتب کرتے ہیں، اور کل وہ قرارداد نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ اپوزیشن کی طرف سے بلکہ پورے ہاؤس کی طرف سے متفقہ طور پر وفاقی وزیر قانون پیش کرے، حضرت مفتی صاحب اس کی تائید کر دیں، ووٹنگ ہو، فیصلے کا اعلان ہو، سبھی گھروں کو جائے اور پوری دنیا میں ہمارے متعلق کوئی اچھا پیغام جائے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا، جناب بھٹو صاحب، ہم ضد نہیں کرتے، زمینی حقائق سے انکار بھی نہیں کرتے۔ آپ کی اس بات کے ساتھ اتفاق ہے کہ ایک مسئلے پر ایک قرارداد ہوگی، 6 نہیں۔ چنانچہ مذاکرات شروع ہوئے، 2.5-3 گھنٹے مذاکرات ہوئے، اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں اس کے تمام تر نکات مجھے یاد بھی ہیں، اس وقت بھی میری کھوپڑی میں محفوظ ہیں، اور کراچی سے لے کر خیبر تک دیوانوں کی طرح ترانے کے طور پر میں نے پوری قوم کو سنایا بھی۔ لیکن آج کی مجلس میں اس کا ایک جملہ بھی عرض نہیں کروں گا، میں گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، قرارداد مرتب ہو گئی۔ مجھے خوشی ہے کہ جب میں نے گفتگو شروع کی، آپ چند دوست تھے، اب پنڈال بھرتا نظر آ رہا ہے۔ میں آپ حضرات کے چہروں کی رونق کو دیکھوں، یا اس دن کے قومی اسمبلی کے اس منظر کو کہ پوری اسمبلی میں ایک سیٹ خالی نہیں تھی، 100% اسمبلی کے ممبران کی حاضری کو یقینی بنایا گیا۔ یہ اسی سال 2020 میں 29 نومبر کو صاحبزادہ فاروق علی خان، اس زمانے میں جو سپیکر تھے آپ کے ملتان کے، ان کا انتقال ہوا۔ ان کی اس دن صدارت تھی، ترجمہ کے تلاوت کرائی گئی، ترجمہ ہوا، سپیکر نے رولنگ دی، 6 قراردادیں واپس ہو گئیں۔ پیرزادہ صاحب سے کہا قرارداد پیش کرے، 3 منٹوں میں انہوں نے قرارداد پڑھی، پہلی، دوسری، تیسری خواندگی مکمل ہوئی۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے کہا کہ آپ تائید کر دیں۔ حضرت مفتی صاحب کام تو اپنا رات کرا چکے تھے، آج تقریر کیا کرنا تھی، کھڑے ہوئے، آدھے منٹ میں 2 جملے کہے بیٹھ گئے۔
اس دن قرارداد منظور ہوئی۔ سپیکر صاحب نے کہا کہ یہ پیرزادہ نے قرارداد پیش کی، پوری اسمبلی میں سے جو دوست اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کرے۔ جب انہوں نے استصواب رائے کا کہا، میری طرف دیکھیں، انہوں نے کہا کہ اسمبلی کے ممبران جو قرارداد کی تائید میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، تاریخ نے اپنے سینے میں اس سین کو محفوظ کیا کہ اس نے کہا کہ جو حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ پوری اسمبلی کی مارے احترام کے گردنیں جھک گئی، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ ایک ممبر بھی ایسے نہیں تھا جس نے اختلاف کیا ہو یا ووٹ نہ دیا ہو یا حق میں نہ دیا ہو۔ سب نے ووٹنگ میں حصہ لیا، سب نے تائید کی، کسی ایک نے مخالفت نہیں کی۔ وہ دن جائے، آج کا دن آئے، اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی وہ ترمیم قانون اور آئین کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان بھی رہے گا، امت بھی رہے گی، ملت بھی رہے گی، محمد عربی کی ختم نبوت بھی رہے گی۔ آپ بھی مل کے زور سے کہہ دے رہے گی۔ اب آپ میں سے کوئی دوست کھڑا ہو اور مجھے کہے کہ مولانا آپ نے ایک کہی، لاکھ کی کہی، لیکن ہے تو 50 سال پہلے کی نا، آج کی آپ کوئی بات کیوں نہیں کرتے؟ بھائیو ایک منٹ مجھے دے دو، میں آج کی بھی کہہ دیتا ہوں، مجھ مسکین کا کیا ہے۔ پچھلے دنوں جب آپ حضرات کے ملک میں کرونا شباب پر تھا، سندھ اسمبلی کا کراچی میں اجلاس ہوا، خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، گلگت، آزاد کشمیر، قومی اسمبلی، سینٹ، کسی بھی اسمبلی میں غیر مسلموں کی اتنی تعداد نہیں جتنی سندھ اسمبلی میں، اس لیے کہ جیکب آباد، گھوٹکی، شکارپور، مٹھی، میرپور، بدین، یہ تھر پار کر اس علاقے میں بڑی تعداد کے اندر ہندو ہیں۔ جنرل الیکشن میں حصہ لے کر وہ ان کے نمائندے منتخب ہو کر آتے ہیں۔ اب آپ حضرات ذرا توجہ کریں، موسم کرونا کا، ماحول کراچی کا، حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی، حزب اختلاف میں ایم کیو ایم یا تحریک انصاف، اسمبلی میں ممبران کی تعداد بہت ساری ہندو حضرات کی، ان حالات اور واقعات میں ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں قرارداد پیش کرتا ہوں ان حالات میں کہ ہمارا ہم دینی قوتوں کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ہماری آواز، اس کے اوپر ہماری جد و جہد، اس پر ہمارا اخلاقی دباؤ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں قرارداد پیش کرتا ہوں، آج پرائیویٹ ڈے ہے، سپیکر نے کہا آپ کو حق ہے پیش کریں۔ اس نے کہا کہ جب میں قرارداد پیش کرتا ہوں کہ پوری اسمبلی آج یہ متفقہ طور پر منظور کرے کہ پورے صوبہ سندھ کے نصاب تعلیم میں آج کے بعد سرکاری خط و کتابت میں جہاں کہیں حضور کا نام لکھا جائے، اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے، آپ کے نام کے ساتھ خاتم النبیین بھی لازمی طور پر لکھا جائے۔ نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، تیرے کھڑے ہون دی حکمت دا میں نے پتا ہے، تو بیٹھ چل، شاباش۔ میں اپنے وعدے تے کہے میں 2-3 منٹ اینا وقت ہوں تو میرا ضائع کرا رہے ہیں، میں تے فارغ ہو جانا سی۔
انہوں نے میرے ساتھ میرا پچھلے سال جلسہ تقریر نہیں کرائی سی، میں وہ بھی حصہ لینا ہے، جو بیٹھے رہو تو میرے ساتھ مل کے کہو تاج و تخت ختم نبوت، ایسا کہتے ہو اور بلند آواز سے، تاج و تخت ختم نبوت۔ اللہ جس کو جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے، تاج و تخت ختم نبوت۔ اب قرارداد پیش ہوئی، سپیکر بڑی خطرناک ایٹم ہوتا ہے، بڑی بم چیز، وہ اسے پینڈنگ کر سکتا ہے، سٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کر دے، بہانہ لگا دے اگلی دفعہ دیکھیں گے، غیر قانونی قرار دے دے، وہ کہہ دے کہ یہ معیار پر پوری نہیں اتری تھی، ہزار بہانے کر سکتا تھا، لیکن کوئی بہانہ کرنے کی بجائے اس نے کہہ دیا کہ اس تمہارے ساتھ، سبحان اللہ تو کہو نہیں، زور سے، ایسے نہیں، بلند آواز سے، اس کی زبان سے نکلا کہ تم نے اپنے ساتھی کی قرارداد سنی، جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ اس نے کہا ہاتھ کھڑے کریں۔ میری رب کی رحمت کے فرشتوں نے اسمبلی کے ممبران کے ہاتھ پکڑ کے کھڑے کر دیے۔ پوری اسمبلی میں اس دن کیا مسلم کیا غیر مسلم، ایک ممبر ایسے نہیں تھا جس نے اس قرارداد کی حمایت نہ کی ہو۔ یہ کل کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد یہی مسئلہ پیش ہوا قومی اسمبلی میں، وہاں بھی متفقہ طور پر منظور ہوا، سینٹ میں پیش ہوا، وہاں بھی منظور ہوا، آزاد کشمیر اسمبلی، پنجاب اسمبلی میں، اور آج میں اس پوزیشن میں ہوں، سبحان اللہ تو کہو، آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ دوستوں کے سامنے درخواست کروں کہ برادران اسلام، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا، کراچی سے خیبر تک، کوئٹے کی پہاڑیوں سے بہاولپور کے ریگستانوں تک، آپ حضرات کے پورے ملک کے نصاب تعلیم میں سرکاری سطح پر خط و کتابت میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو چکا کہ اکیلے آپ کا نام نہیں لکھا جائے گا، آپ کے نام کے ساتھ خاتم النبیین بھی لکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اے صوفی، میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، پچھلے مہینے صرف پشاور میں ایک مجلس میں حضرت مولانا مفتی شہاب الدین پوپل زئی کے ہاتھ پر 29 قادیانیوں نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ بھی پچھلے مہینے کی بات، میں کل کی بات کرتا ہوں اور اسی وقت کی کرتا ہوں۔ میں ملتان کے ایک جلسے میں شرکت کے لیے جا رہا تھا، مجھے حیدرآباد سے پیغام ملا، اس وقت بھی وہ میرے موبائل کے اندر میسج محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ایک مجلس میں حیدرآباد میں 7 قادیانیوں نے قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کیا ہے، اور یہ کل کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، میرا واز ختم ہوا، آپ حضرات جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا۔ اب میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ میری یہ ساری مسکین کی گفتگو کے بعد آپ حضرات کس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کیا اس خطے میں اسلام رہے گا یا مٹ جائے گا؟ جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور کے ساتھ کہہ دے کہ رہے گا۔ اس خطے میں اسلام مٹ جائے گا یا رہے گا؟ ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے پوری توانائی سے کہو۔ جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور کے ساتھ کہہ دے رہے گا۔ اگر اس خطے میں پرویز مشرف جیسا بے دین آدمی اپنی تمام تر طاقت کے باوجود اس خطے سے اسلام کو نہیں مٹا سکا، موجودہ حکمران اختیارات کے اعتبار سے تو اس پرویز مشرف کے پاسنگ کے برابر بھی نہیں۔ اگر وہ اس خطے سے اسلام کو نہیں مٹا سکا
تو موجودہ حکمرانوں کا باپ بھی اس خطے سے اسلام کو نہیں مٹا سکتا۔ جو کہتے ہیں نہیں مٹا سکتا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو نہیں مٹا سکتا۔ اب تم نعرہ لگاؤ، میں آپ سے اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ کہو تاج و تخت ختم نبوت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔